الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج پارہ نمبر 19 کی آیات کا مختصر ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے تعلق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہم سے ملاقات نہیں چاہتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تکبر کے شکار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اوٹ پٹان کے اعتراضات کیا کرتے تھے کہ بھئی محمد کی جگہ کوئی فرشتہ نازل ہوتا یا اور کسی کو اللہ رسول بناتے تو ہم اس کی مان لیتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے۔ میرے اور آپ کے رب نے جو نا اس کو یہاں بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے غرور اور ضد اور تکبر کی وجہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے سے انکار کر لیے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب یہ ظالم لوگ قیامت کے دن سزاؤں کو دیکھیں گے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کے دن جب یہ لوگ عذابوں کو دیکھیں گے تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتے، ہاتھوں کو کاٹ لیتے، اور یہ تمنا کرنے لگتے ہائے کاش ہم رسول کے ساتھ ہوتے۔ رسول کے ساتھ ہونا یقینی بات ہے، آخرت میں بھی انسان کو عذاب سے اللہ تعالیٰ کی جو نابے سزاؤں سے بچانے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کو مان کر رسول کے ساتھ رہے اور رسول کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ جو نا وہ اپنے دوستوں کی دوستی پر جو نا بے افسوس اور حسرت کریں گے، کاش کہ ہمارے وہ دوست نہ ہوتے جن کی وجہ سے ہم مشرک اور کافر ہوئے۔ لیکن انسان جب آخرت میں جا کے حسرت اور تمنا کرے گا تو اس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، یہاں انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق، اور اپنی چند دن کی زندگی کو اللہ کے احکامات اور حضور کے تعلیمات کے مطابق گزار کر چلا جائے تو یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ آخرت میں امن اور عافیت اسی سے ممکن ہے۔ اس کے ساتھ جو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قول یہاں ذکر کیا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی قوم یعنی مشرکین مکہ کی خصوصی طور پر اللہ کے نبی شکایت کریں گے، یا اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، مشرکین مکہ نے قرآن کی طرف نہیں آئے، نقصان اٹھایا۔ مسلمان بھی اگر قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے، سمجھنا چھوڑ دے، عمل کرنا چھوڑ دے تو یہ شکایت مسلمانوں کے بارے میں بھی ممکن ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ شکایت ہو۔ اس لیے قرآن کا جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ان کا پورا خیال رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، تاجر ہے، زمیندار ہے، ملازم ہے۔ ہمیں اپنے قرآن کو وقت دینا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی بنے گا، ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، ہماری معیشت بھی ٹھیک ہوگی، ہمارے اخلاقیات بھی ٹھیک ہوں گے۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو یہ شکایت ہو سکتا ہے ہمارے خلاف ہی ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شکایت کریں گے تو اس وقت جو نا بھائی اس کے سامنے کھڑا رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے جو نا اپنے قدرت کے دلائل کو ذکر کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ واقعات کے جو نا حصوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل میں تو بہت خوبصورت انداز میں ہواؤں کا ذکر کیا ہے،
اور مجھے اور آپ کو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے راغب کرنے کی کوشش کی ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے میری قدرت سے اور میرے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، میرے بندوں اس سے سبق حاصل کر کے اپنے زندگیوں کے اندر میرے اوپر یقین کو درست کرو۔ آگے جو نا ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت جو نا ٹاپک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے عباد الرحمن کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے سارے بندے انسان اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ٹاپک کا عنوان رکھا ہے عباد الرحمن، یعنی رحمان کے بندے۔ اللہ نے کچھ ایسے صفات کا ذکر کیا ہے اور ان صفات کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے جن بندوں کے اندر یہ ہیں وہ میرے خاص VIP قسم کے بندے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عباد الرحمن کی پہلی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ چال انتہائی عاجزانہ چال چلتے ہیں اور ان کی چال ہی سے عبدیت اور بندگی ٹپکتی ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، انتہائی آرام اور سکون کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ اور دوسری صفت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، فضول بحث نہیں کرتے، فضول جو نا بے ایک دوسرے کے ساتھ قیل و قال نہیں کرتے، اللہ کی جو نا بات پہنچاتے ہیں۔ آگے اگر ضد اور جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ وہاں سے سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں، یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے دعاؤں میں اللہ سے جنت مانگتے ہیں اور اللہ کے جو جہنم ہے اس سے جو نابے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے جو انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ جو نا اللہ تعالیٰ ان کی مالی حالت کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ بالکل فضول خرچ بھی نہیں ہوتے اور کنجوس بھی نہیں ہوتے، یہ انتہائی اعتدال کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی یہ رحمان کے بندے نہ بخیل ہوتے ہیں نہ کنجوس ہوتے ہیں، یہ سخاوت پسند ہوتے ہیں، اعتدال پسند ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کی ایک صفت یہ بھی ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ لوگ اللہ کے ذات صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، یہ ہمیشہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، مشکلات میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، تکلیفات میں بھی اللہ کو آواز دیتے ہیں، دعا بھی اللہ سے کرتے ہیں، حاجات کو بھی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ اس رحمان کے بندوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ یہ کسی کا قتل کرتے ہیں۔ یاد رکھے قتل کرنا حرام ہے، اس کے اوپر جو نا پورا قرآن بول اٹھتا ہے کہ انسان کی جان کو لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر قصاص میں اس کے قاتل کا قتل ثابت ہو جائے اور جو نا پھر ورثاء اس کو معاف نہ کرے اور ان کو پھانسی پر چڑھا دیے جائے تو وہاں قتل جائز ہو جاتا ہے۔ اور جو نا اس کے علاوہ جو نا مرتد کے قتل کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن عام طور پر جو نا بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان جو رحمان کے بندے ہیں وہ قتل والے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ولا یزنون، اور ان کی ایک صفت یہی کہ وہ بے حیائی کا کام نہیں کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں، لواطت نہیں کرتے ہیں، یعنی ہر قسم کے بے حیائی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے رب نے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے۔ اور پھر رحمان کے بندوں کی جو نا اللہ نے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا فرض ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں توبے کا حکم دیا ہے۔ ایک اجتماعی توبہ کر کے پوری زندگی کے گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس کبیرہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، تو انسان کے صغیرہ گناہوں کو اللہ لکھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے جو نا اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توبہ کو قبول کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یاد رکھو جھوٹی گواہی دینا حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری عدالتوں کے سامنے جھوٹی گواہ دینے کے لیے باقاعدہ پیشور گواہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی ریٹ باقاعدہ ان کے اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ 500 کے لے کر گواہی دیتا ہے، 1000 لے کر دیتا ہے، 3000 لے کر۔ کیس کی نوعیت کے مطابق جھوٹے گواہوں کی باقاعدہ عدالتوں کے سامنے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ لوگوں نے جھوٹی گواہی کو بطور
मुलाजिमत के बतौर जो ना वे सोर्स ऑफ इनकम के लोगों ने उसको उठाया हुआ है। मेरे और आपके रब ने इससे सख्ती से मना किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही देने को कबीरा गुनाहों के फ़हरिस्त में शामिल किया है, और ये इंसान की बदबख्ती की इंतहा है कि वो किसी के लिए झूठी गवाही देकर अपने ईमान को बर्बाद करता है, दुनिया के चंद पैसों के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करता है। ये जो ना इसको अल्लाह ने फरमाया रहमान के बंदे झूठी गवाही नहीं देते, और रहमान के बंदों की अच्छाई ये है कि वो जब भी किसी गलत चीज़ के पास से गुज़रते हैं तो बड़ी इज़्ज़त के साथ जो ना उसकी तरफ देखता भी नहीं, उसको जो ना एक तरफ होते हैं। जब भी अल्लाह का एक सिफत उनकी ये भी है, जब भी अल्लाह का ज़िक्र की उनके सामने होता है तो ये बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीक़े से अल्लाह के ज़िक्र की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और इनकी ज़बान में ये दुआ होती है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। ए अल्लाह तू हमें हमारे अज़वाज में, हमारी औलाद में हमारे लिए आँखों की ठंडक का इंतज़ाम कीजिए, और हमें मुत्तकी और परहेज़गार लोगों का लीडर बना दीजिए। ये जो ना दुआ करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे ये जो ना अहकामात का ऊपर अमल जिन लोगों का होता है, ये लोग मेरे यहाँ जन्नत के बाला खानों के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे सूरत शुआरा है, ये मक्की सूरतों में बहुत बड़ी सूरत है। इसके शुरू में कुरान मजीद का ज़िक्र है, और उसके साथ ही लअल्लक बाख़िउ नफ़्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तड़प को अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है, उस फिक्र और घुटन को अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया कि मेरे नबी लोगों के ईमान न लाने की वजह से क्या आप अपने आप को हलाक कर डालेंगे। यानी मेरे और आपके नबी इंसानों के ईमान लाने पर इंतहाई जो ना हरीस थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत यही थी कि हर इंसान जो ना कलमा पढ़कर जहन्नम से बच जाए और जन्नत में जाने वाला बन जाए। यहाँ अल्लाह ताला ने कुरान की आयत की कसम खाई और बताया, और उसके साथ ही फरमाया कि मेरे नबी आप लोगों के ईमान न लाने की वजह से अपने आप को हलाक तो नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गमगीन रहते थे। उसके गम की वजह दुनिया नहीं थी, आप सल्लम के गम की वजह ये थी कि आप सल्लम चाह रहे थे कि ये काफिर लोग दुनिया के अंदर जो हैं ये भी ईमान लाकर जहन्नम से अपने आप को बचाने वाले बने। इसके साथ जो ना अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नबियों के वाक़ात का ज़िक्र किया है। सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को ज़िक्र किया, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को ज़िक्र किया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को ज़िक्र किया, हज़रत जो ना भाई हूद अलैहिस्सलाम के वाक़े को ज़िक्र किया। अल्लाह ताला ने यहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़े को भी ज़िक्र। इन तमाम नबियों के वाक़यात को मेरे और आपके रब ने तफसील के, शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़े को अल्लाह ने तफसील के साथ ज़िक्र किया, जो ताजिर लोगों की तरफ मबूस हुए थे। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ताजिर कौम थी और बददियानती की इंतहा को पहुँची हुई थी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, नाप तोल में कमी करना, लोगों से पैसे ज़्यादा लेना, देना कम, दिखाते और थे देते और थे, जैसे आजकल हमारे बाज़ारों में होता है। इन पर अल्लाह ने सख्ती से जो ना बताया कि इन लोगों ने नबियों की तालीमात को इनकार करके अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ हो गया। अल्लाह ताला के अज़ाब का कोड़ा इनके ऊपर बरसता रहा। अल्लाह ताला ने इनको ज़िक्र करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है, और उम्मत को बताया कि इन जराइम से जो इन नबियों की उम्मतों की वजह से इन उम्मतों को अल्लाह ताला ने लियामेट ख़त्म कर दिया, तुम इनसे बचने की कोशिश करो। फिर अल्लाह ताला ने आगे जो ना फरमाया कि ये कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया है, और रूहुल अमीन फ़रिश्ता इसको लाने वाले हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल पर अल्लाह ताला ने इसको नाजिल किया है। फिर आखिर में जो ना अल्लाह ताला ने इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को ज़िक्र करके खुसूसी तौर पर वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, नबी जी अपने करीबी रिश्तेदारों को जहन्नम से बचाने की कोशिश करना। याद रखो हमारे सबसे पहले मुस्तहिक़ ये है कि हमारे अजीज़ व क़रीब लोगों को हम अब जहन्नम से बचाने वाले बने, उनको दीन की तरफ लाने वाले बने, और उसके बाद जो ना भाई दूर के रिश्तेदारों को, उसके बाद दुनिया के इंसानों की फ़िक्र करना हमारी ज़िम्मेदारी में दाखिल है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई मेरे नबी का जो कलाम पेश करते हैं ये शायरों का कलाम नहीं है, क्योंकि शायर लोग जो ना वो इधर उधर की बातें करते हैं, और जो ना भाई उनकी बातों की ना बुनियाद होती है, एक तख़य्युल का घोड़ा दौड़ाते रहते हैं। शैतान भी अपने जो ना अल्फाज को
اپنے مضامین کو ان کے جو نا شاعری میں شامل کرتا ہے۔ البتہ اللہ نے فرمایا جو لوگ شعر و شاعر کرتے ہیں ایمان کے لیے، عمل صالح کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا بے تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے شاعروں کی یہاں جو نا حمایت کی ہے۔ باقی فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے۔ اس کے بعد جو نا آگے سورہ نمل ہے، نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں قرآن کو ذکر کیا اور مسلمانوں کو بشارت دی ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، تمہارے لیے یہ قرآن خوشخبری بھی ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہی لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بھی چند حصے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں حصہ بنایا، اور یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی۔ انسانوں پر حکومت تھی، جنات پر حکومت تھی، پرندوں پر حکومت تھی، ہواؤں پر حکومت تھی، بہت سارے مخلوقات پر اللہ نے ان کو حکومت دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نا ان سے بڑا روب دبدبے کے ساتھ اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی۔ یہاں ان کی حکومت کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ملکہ بلقیس کا جو نا واقعہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر آ رہا تھا تو ایک چونٹی جو نا باہر کھڑے ہو کر آواز دے رہی تھی کہ بھئی تم اپنے بلوں کے اندر دوبارہ گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ بڑا لشکر تمہیں روند کر چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کی خیرخواہی کی وجہ سے اس کو قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے جب انسان انسانوں کی خیرخواہی کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ محترم بنتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہوتی ہے، اللہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کے واقعے کو یہاں اسی لیے ذکر کیا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ بلقیس کو جو خط لکھا، اس خط کو جب ہدہد پرندہ ان تک پہنچایا تو اس نے اپنے جو نا برادری کے لوگوں سے مشورہ کیا 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 جائے، تو انہوں نے جو نا اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نہ لڑنے کا حکم دیا۔ تو بعد میں جو نا بھائی حضرت ملکہ بلقیس جو نا ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، سلیمان علیہ السلام کے نبوت و رسالت کو تسلیم کیا اور جو نا وہ مسلمان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو نا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نقشوں کو ذکر کرتے ہیں، اور آخر میں جو نا اللہ تعالیٰ نے پھر اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر لوط علیہ السلام کے قوم کے واقعے کو ذکر کرتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے قوم کی بے حیائی کی وجہ سے اللہ سخت ناراض ہے، پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا تھا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے دوبارہ سختی سے منع کرتے ہیں تاکہ میرے بندے اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچانے والے بنیں۔ اور آخری آیت اس پارے کی آخریت قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کیا خوبصورت سوال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارا نظام جو اس قرآن کے اندر ہے، ان صورتوں کے اندر ہے، یہ تمہارے رب کا، تمہارے اللہ کا جو نا انتظام ہے، تمہارے اللہ کے تعلیمات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لہٰذا تمہارا اللہ زیادہ بہتر ہے یا یہ مشرک جن کو جو نا شرک کرتے ہیں وہ بہتر ہے؟ تو پکی بات ہے اللہ ہی بہتر ہے، اس بہتر پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نا مجھے اور آپ کو قرآن مجید پر کامل ایمان رکھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ کمی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے سننے والوں کو قرآن سے گہرا تعلق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔